یہ درس ہے صحیح اسلامی عقیدہ. صحیح اسلامی عقیدہ. اسلامی عقیدے کے ساتھ صحیح لگانا پڑا. اسلامی عقیدے کے ساتھ صحیح بھی لگانا پڑا. کیوں؟ کیونکہ امت میں مختلف قسم کے عقائد رکھ کر اس کو یہی بتایا جاتا ہے یہ اسلامی عقیدہ، یعنی لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی لیے صحیح اسلامی عقیدہ، ورنہ اسلامی عقیدہ کافی ہے. تو اس سے پتہ لگا جیسے یہ بات لکھی جاتی ہے ویسے ہی اہل الحدیث کہنا اسی لیے ہے، ورنہ سب مسلمان ہیں، سب ایمان والے ہیں. کیوں یہ چیز بولی گئی یا لگائی گئی؟ کیونکہ سبھی لوگ تو اسلام کے دعوے دار ہیں. کون ایسا گروہ ہے جو یہ نہ کہے کہ میں اسلام پہ نہیں ہوں، میں ایمان نہیں لاتا؟ سب لوگوں کا دعویٰ یہی ہے. تو جب مختلف قسم کی باتیں ایک ہی چیز کے بارے میں ہو جائیں تو اس کے صحیح ہونے کے لیے اس کی کچھ الگ پہچان بنانا پڑتی ہے. تو صحیح اسلامی عقیدہ پچھلے ہفتے میں جو درس ہوا اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ توحید عقیدہ، توحید اللہ کو ایک ماننا، یہ توحید ہوتا ہے، اللہ کو ایک ماننا. عقیدہ غیب کی باتوں پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں وہ عقیدہ کہلاتا ہے. اس کی اہمیت بتائی گئی تھی کہ معاشرے کی تعمیر، اس کی ترقی اسی کی بنیاد پر ہے، اور کوئی بھی فرد اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، استقامت نہیں اختیار کر سکتا. اور یہی صحیح اسلامی عقیدہ انسان کی جان و مال عزت کی حفاظت فرماتا ہے، اور اسلامی عقیدے کی بنیاد پر ہی اعمال قبول ہوتے ہیں اور جنت و جہنم جانے کا فیصلہ ہوتا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر ہی. اسی لیے اس کو پڑھنا اور سیکھنا چاہیے. یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ انسانیت کی اصل کیا ہے؟ توحید ہے. جو انسان سب سے پہلا اس دنیا پر آیا وہ توحید پر تھا. حضرت آدم علیہ السلام توحید پر تھے، اور لمبا عرصہ توحید پر ہی گزرا ہے. آدم اور نوح کے درمیان میں 10 نسلیں گزری، وہ سب کے سب کس پر تھے؟ توحید پر تھے. یہ بات بھی بتائی گئی کہ اب جب یہ توحید، یہ عقیدہ ہم کہاں سے حاصل کریں؟ کوئی بھی آ کر کوئی قصہ، کوئی واقعہ، کوئی خواب سنا کر کہے یہ عقیدہ ہے تو اس کو مان لینا نہیں. یہ کتاب و سنت سے ہی لیا جا سکتا ہے. کتاب و سنت اس بارے میں ہم کو کیا بتاتی ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں. تو گویا کہ عقیدہ سیکھنے کی جگہ کیا ہے، کون سی چیز ہے جس سے عقیدہ کو لیا جائے گا؟ وہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث. اس کے ذریعے سے ہی عقیدے کو لیا جائے گا. آج کا درس ہے ایمان کے سلسلے میں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. تو ایمان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایمان کے ڈکشنری جو معنی ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے تصدیق کرنے کو کہتے ہیں. ایمان لانا یعنی تصدیق کرنا، کسی بات کو سچ مان لینا، یہ ہوتا ہے ایمان کا ڈکشنری معنی. اصطلاحی معنی جو ہم ایمان بولتے ہیں تو اس کے اندر کیا معنی ہے ایمان کا؟ کہتے ہیں کہ زبان سے ادا کرنا اور دل سے اعتقاد رکھنا اور اعضاء سے عمل کرنا، یہ ہے ایمان. ہم تصدیق کرتے ہیں، سچ مانتے ہیں. ہم نے کہا آمنت باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر. ڈکشنری معنی کے حساب سے ہم نے مان لیا، سچ تصدیق کر دی اللہ رب العالمین کے وہی معبود برحق ہے. یہ ڈکشنری کے اعتبار سے ہو گیا. اب اصطلاحی معنی اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں اس کے معنی میں، یعنی آپ کو زبان سے کہنا ہوگا آمنت باللہ، زبان سے کہنا ہوگا اور دل سے اعتقاد رکھنا ہوگا اور اپنے اعمال کے ذریعے سے بتانا ہوگا. تب جا کر یہ ایمان کی مکمل تعریف ہوگی. اور آپ اگر کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا
تو آپ تبھی سچے ہو سکتے ہیں جب تینوں چیزوں میں آپ مضبوط ہوں، زبان سے کہنا، دل سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کر کے دکھانا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، الایمان بضع و70 شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے بلند لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور سب سے ادنا راستے سے مودی چیز کا ہٹانا، تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان کے اندر تینوں چیزیں آتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ زبان سے آدمی نے کہا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا۔ حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے، آدمی زبان سے کہے حیا۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو آدمی محسوس کرتا ہے اس کے اندر واقعی حیا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان زبان سے کہنا اور دل سے اعتقاد رکھنا اور اعضاء کے ذریعے سے عمل کر کے بتانا۔ اس کے اندر ایک اہم بات جو اہل سنہ والجماعہ جس کو مانتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ ایمان ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بار کہہ دیے کہ میں ایمان لایا، کہہ دیے آپ اعتقاد رکھ لیے، عمل کر دیے، تو اب آپ کا جو ایمان بن گیا وہ بنا رہے گا، نہ ادھر جائے گا نہ ادھر، ایسا نہیں ہے۔ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، اطاعت کے کاموں سے بڑھتا ہے اور نافرمانی کے کاموں سے گھٹتا ہے۔ یہ زندگی میں ہر شخص محسوس کرتا ہے، یہی اہل سنہ کا اٹل فیصلہ ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ لیزدادوا ایمانا، ایمان ان کا اور بڑھتا ہے اور وہ اپنے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر واضح دلیل ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ اور کہا ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان جوش مارنے لگتا ہے، بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین خود اس بات کو فرما رہا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ یہ اصل میں امت میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے فرقے ضالہ گمراہ فرقے ہوئے جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ایمان برابر ہو گیا بول دیے بس، اسی لیے ان کی بنیاد اس پر ہوتی ہے، تو بعد میں پھر جا کر اور غلطی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک بار پھر ایمان کو کٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں، کفر، شرک، بدعت، یہ جو ایمان کو کرتی ہیں، گناہ گھٹاتی ہیں، تو جب ہم شروع میں جان لیے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے تو ہم اس بات پر جمے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں۔ لیکن جو گمراہ فرقے یہ رکھتے نہیں، ایمان ایک ہی چیز ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے، تو ایمان لا لیے، اس کے بعد اگر کفر کر دیے ختم، کوئی گناہ کر دیے ختم، گناہ کبیرہ خاص طور پر۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جب بھی انسان کی زندگی میں جب نیکیوں کے کام میں لگا رہتا ہے آدمی تو بڑھ کر اور نیکی کرتا ہے، جب گناہ کی طرف پلٹ جاتا ہے انسان تو گناہ میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہر انسان زندگی میں اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، کیا کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اور اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے اللہ تعالی فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ
نیکی نہیں ہے، یہی نیکی نہیں ہے کہ کوئی انسان چہرہ قبلے کی طرف کر کے کھڑا ہو جائے تو وہ مسلمان ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، یہی نہیں ہے کافی۔ ورنہ آپ نے ہندوستان میں سیاستدان کتنی دفعہ پڑھتے رہتے ہیں ایسی نمازیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں ٹوپی لگا کے مسلمانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر، دیکھیں یہی چیز آیت کو دیکھیں آپ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، کہا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنا چہرہ پورب پچھم کی طرف، یعنی جس کا جس سائیڈ میں قبلہ پڑتا ہے، ہمارے لیے مغرب کی سائیڈ میں قبلہ پڑتا ہے، تو کہا کہ جس صرف قبلے کی طرف رخ کر کے چہرے کر دینے سے یہ آپ کے ایمان کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، بلکہ کیا ہے دلیل؟ ولیکن البر، آپ کے ایمان کی دلیل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو یوم آخرت پر ایمان رکھے، والملائکہ فرشتوں پر، والکتاب کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ اس آیت کے اندر کتنی چیزیں ذکر کی گئی؟ پورے ارکان کتنے ہیں اس ایمان کے؟ 6۔ اس کے اندر کیا؟ ولیکن البر من آمن باللہ، من آمن باللہ، پہلی چیز ہوئی اللہ پر ایمان، والیوم الآخر دوسری چیز، اور والملائکہ فرشتے 3، والکتاب 4، والنبیین 5۔ ایک چھوٹ گئی، کیا چھوٹا؟ تقدیر پر۔ اس آیت کے اندر تقدیر کا ذکر نہیں ہے، یہ 5 چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تقدیر کا دوسری جگہ بیان ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا اندازہ، جو اللہ نے لکھ دیا ہے ویسے ہی ہوگا، جس طرح سے اللہ نے لکھ دیا ہے اسی کو تقدیر بولتے ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، رب العالمین کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو یہ مل گئی، تو پورے کتنے ہو گئے؟ 6۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چند سوال کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال کیا تھا؟ بل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اور وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تم ایمان لاؤ تقدیر کے خیر اور اس کے شر دونوں پر۔ کچھ بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر وہ اللہ کی تقدیر سے ہی ہوتا ہے۔ تو دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقدیر کے اہمیت کے پیش نظر پھر کہا وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہی ہے جو ہم کو کہا جاتا ہے کہ ایمان، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ کیا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر کی بھلائی اور برائی، شر اور اس کے خیر دونوں پر ایمان۔ یہ ہوئے 6 ارکان۔ اور شروع میں بتایا گیا ایمان زبان سے کہنا، دل سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کر کے بتانا۔ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، نیکیاں کرو گے ایمان بڑھے گا، گناہ کرو گے تو ایمان گھٹے گا۔ آج کے درس کی اہم باتیں یہ رہی۔ اب پہلی چیز کہ ہم جو ایمان لائے، کہتے ہیں تؤمن باللہ یا آمنت باللہ،
میں اللہ پر ایمان لایا. اللہ پر ایمان لانے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کیا معنی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے؟ کہتے ہیں اللہ پر ایمان قطعی اعتقاد رکھنا. ذہن میں پہلی دفعہ ایمان کے معنی کسی چیز کو سچ مان لینا، یقین کر لینا. تو جب کہتے ہیں اللہ پر ایمان تو بالکل یقین رکھنا، یہ قطعی اعتقاد رکھنا کہ یقیناً اللہ ہر چیز کا رب، اس کا مالک اور اس کا خالق ہے، اور وہی جو اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اور وہی ہے جو صفات کمال سے متصف اور ہر نقص و عیب سے پاک ہے. ساتھ ہی اس کو لازم پکڑنا اور اس پر عمل کرنا. جب اللہ پر ہم ایمان لائے، اس کو رب مانے، اس کو معبود مانے، اس کو تمام صفات کمال سے متصف مانے، ہر نقص اور عیب سے اس کو بری جانے، تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ ہی سے مانگے مدد. جو کچھ کرنا ہو وہ اللہ کے لیے ہی کریں، اسی کو لازم پکڑنا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اصطلاحی طور پر اللہ پر ایمان لانے کی 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں اس کو. پہلی قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت. دوسری قسم توحید الوہیت. تیسری قسم توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کیا ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ جی 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 اللہ کو آپ کے اعمال میں اکیلا جاننا. توحید ربوبیت اللہ کو اس کے اعمال میں اکیلا جاننا، یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کو رب ماننے میں تنہا ماننا. توحید ربوبیت اللہ کو اس کے افعال میں ایک ماننا، اور یہ اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، روزی دینے، حکومت کرنے، زندہ کرنے، مارنے، تدبیر و انتظام وغیرہ افعال میں اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سن لو، اسی نے سب کچھ پیدا کیا اور اسی کی حکومت ہے. اللہ بہت برکت والا، سارے جہان کا مالک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حکومت ہے. اللہ کی حکومت مطلب اگر کافر بھی حکومت کر رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کافر کا رب الگ ہے. اس کو بھی عطا کردہ جو حکومت ہے، جو منصب ہے، وہ اللہ کا ہی ہے. رب سب کا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، سب کا رب ہے. وہ پالنہار سب کا ہے. ساری کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے انتظام میں اللہ رب العالمین تنہا ہے. یہی ہے توحید ربوبیت کے اللہ کو اس کے کاموں میں تنہا ماننا. بارش کس کے حکم سے برستی ہے؟ اللہ کے حکم سے. زمین کے اندر کچھ بھی ہو، آسمان کے اوپر کچھ بھی ہو، سارا یہ نظام چلانے میں اللہ اکیلا ہے. اور دنیا کے اندر اس توحید کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے، اس توحید ربوبیت کا. اللہ نے لوگوں کو توحید پر پیدا کیا. توحید ربوبیت لوگوں کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. بس ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا کر، اس دین کے لیے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی بناوٹ بدلتی نہیں، یہی سیدھا دین ہے. یعنی سب لوگ اسی پر پیدا کیے گئے ہیں. سب یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من مولود یولد ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی. ہر بچہ دین فطرت پر ہی پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او یسلمانی نہیں کہا اور مسلمان بنا لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام ہے. اپنے ماحول میں وہ آنکھ جو کھولتا ہے اس کا ماحول اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے.
ورنہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا لیتے ہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا وہ تو وہ فطرت کے ماحول میں آنکھ کھول رہا ہے، لیکن اگر کفر میں وہ آنکھ کھولا تو پھر اس کو ماحول اپنے طرف کھینچ لیتا ہے. اس کے والدین، اس کے گھر والے اس کو وہی بنا لیتے ہیں جو وہ ہوتے ہیں، ورنہ وہ کس پر پیدا ہوا؟ اسلام پر پیدا ہوا. مشرکین کا توحید ربوبیت کا اقرار، کہتے ہیں مشرکین نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو مشرکین بھی اس کا انکار نہیں کرتے. آج کا بھی کافر اور مشرک ہو، آپ دیکھیں کہ جب اس کو یہ بتانا ہو تو کہتا اوپر والا جانے، ایسا بولتے ہی کہ نہیں. وہ دیوی دیوتا، اب آگے کی جو توحید الوہیت ہے نا وہیں جا کے پھنستے ہیں. توحید ربوبیت سب کے فطرت میں ہے، اسی لیے آپ دیکھو انسانی فطری طور پر جب دیکھتا ہے کہ اپنے پاس اسباب اس کے کوئی نہیں ہے اور وہ تکلیف میں ہو تو اپنا سر ڈائریکٹ ایسا اٹھاتا ہے آسمان کی طرف. تو یہ فطرت اس کو اس کی طرف بلاتی ہے. یہ بات اور ہے کہ صوفیہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ایک مسئلہ اسی سلسلے میں، رب ہے تو کیا رب ہر جگہ ہے؟ ہر چیز جو دیکھتے ہیں ہم تو وہ دیکھ کر ہم کو بنانے والے کی کاریگری معلوم ہوتی ہے کہ کتنا عظیم، جب یہ چیز اتنی عظیم ہے تو اس کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، نہ کہ یہ کہ وہ چیز ہی خود وہ بن جائے بنانے والا. توحید ربوبیت لوگ مانتے ہیں اور توحید ربوبیت پر ہی صوفیہ محنت کرتے ہیں، اور توحید ربوبیت لوگوں کی فطرت میں رکھی گئی ہے اور اس پر بھی ڈھنگ سے نہیں رہتے. وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. اللہ نظر نہیں آتا. غور کرو، آپ سمندر پر غور کرو، سمندر پر غور کرو اور دیکھو کیا انسانی طاقت ہے کہ اتنا کھود کر ایسے پانی بہا دے؟ ہے انسان میں طاقت؟ نہیں ہے. یہ رب کا ہی کام ہے، اس کو کوئی اور طاقت انجام نہیں دے سکتی. اس لیے اللہ کی ربوبیت کو سب مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن صوفیہ یہ اس کو اور خراب کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، بلکہ ان کو اپنے مشائخ میں، اپنے پیر میں اللہ نظر آنے لگتا ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں اللہ نظر آنے لگتا ہے. نہیں میرے بھائیو، توحید ربوبیت ہے اللہ کو اس کے کاموں میں تنہا ماننا. رب ہے وہ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے. ذات کے اعتبار سے وہ کہیں ایسا نہیں ہے. اللہ بڑے عظیم ہے، بہت مقدس ہے. اور صوفیہ دیکھیں آپ، وہ بولتا ہے ہر جگہ ہے اور سجدے میں اللہ کو پکارتا ہے. سجدہ جب کرتا ہے تو پکارتا ہے اللہ کو. تو جب اللہ ہر جگہ ہے تو وہاں پر بھی ہوگا نا. تو پھر اللہ کو جب پکارا سجدے میں تو اس کا تصور کرو آپ کہ اوپر ہی کی طرف جاتا ہے. انسان سجدے میں گر کر پکارتا ہے. سجدے میں گرنے کی کیا ضرورت؟ جب اللہ ہے تو اس کو بغل میں بیٹھ کے ایسے ہی بتا لے اس کو بات چیت. رب کی عظمت، رب العالمین کی ربوبیت ہم سب مانتے ہیں، دنیا کا ہر انسان مانتا ہے. ہم کو معلوم آمنت باللہ، اللہ پر ایمان پہلا رکن ہے. یہ ایمان کا جب ہم نے کہا آمنت باللہ تو یہ تین چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے: ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات. ربوبیت اللہ رب العالمین کو تمام کاموں میں اکیلا ماننا، یہ ربوبیت ہے. اور یہ سارے لوگوں کی فطرت میں ہے، سارے لوگ اس پر پیدا کیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ قرآن مجید اس بات کو بار بار ذکر کرتا ہے. مشرکین عرب اس بات کا اقرار کرتے تھے. بار بار اللہ نے کہا ان سے پوچھو کہ ذرا پوچھو ان سے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے. وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن آگے جو توحید الوہیت ہے انشاءاللہ اگلے درس میں رہے گا، اسی پہ جا کر اختلاف ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.